بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، شہر بے مصر اسلام آباد سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے، جس میں باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، یہ 5واں باب ہم شروع کریں گے۔ اس کا پہلا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ مشاہیر اسلام کے کارناموں، تاریخ اور حالات زندگی سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ کے دلوں میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے فضائل و مناقب آ جائیں گے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو جائیں گے۔ آپ میں عبادات اور محنت کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 83 پیج 83 کھول لیں۔ صفحہ 83 پیج 83، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کا تعارف کرتے ہیں۔ مشاہیر مشہور لوگوں کو کہتے ہیں۔ مشاہیر اسلام، اسلام کے مشہور لوگ۔ ہدایت کے سرچشمے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ ہدایت کے سرچشمے۔ تعارف، مشاہیر کے حالات زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، روشنی کا چراغ ہیں۔ مشاہیر کی تاریخ اور حالات زندگی کے مطالعہ سے نہ صرف ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، آگاہی، واقفیت، بلکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں بھی ان اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ اعمال عمل کی جمع ہے، کرنے کے کام۔ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے۔ معرفت، پہچان۔ کہ کس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ اس باب میں ہدایت کے سرچشموں اور مشاہیر اسلام میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں سے پہلا سبق ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ کنیت جو ہے، کسی شخص کو اس کی نسبت سے پہچانا جائے، یعنی باپ کی نسبت سے، بیٹے کی نسبت سے، والد کی نسبت سے، تو وہ کنیت کہلاتی ہے۔ ام عبداللہ یعنی عبداللہ کی والدہ۔ اگرچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن آپ کو کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بچپن میں محلہ کی لڑکیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی عالیشان عمارت نہ تھی۔ بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ ان میں سے ایک حجرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ارشاد کی مجلسیں روزانہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھیں، جو حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل ملحق تھی، ساتھ جڑی ہوئی۔ الحاق سے ہے یہ لفظ۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر بھی لوگوں کو جو درس دیتے تھے وہ اس میں شریک رہتی تھیں۔ اگر کبھی دوری کی وجہ سے کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو دوبارہ پوچھ لیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت پہچان کو کہتے ہیں اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھیں، مکمل طور پر آگاہ تھیں، واقف تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں صحابیات عورت صحابیہ جو تھیں اس کی جمع ہے صحابیات۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھی۔ فوقیت بھی برتری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انساب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھی۔ علم انساب نسب جاننے کا علم کہ کنبے قبیلے اور خاندان کے بارے میں جاننا کہ فلاں کا نسب کیا ہے، تو اس پر آپ دسترس رکھتی تھی، پورا عبور رکھتی تھی۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھی، جو موجودہ میڈیکل سائنس کہلاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزووں کی جمع ہے وہ جنگیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی اسے غزوہ کہتے ہیں اور اس کی جمع غزوات ہے، اور جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمایا لیکن خود اس میں شریک نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ کی جمع ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔
عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ نماز پنجگانہ پانچوں وقت کی نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز پنجگانہ پانچوں وقت کی نمازیں، اور نماز تہجد۔ نماز تہجد رات کی نماز ہے جو رات کے آخری پہر میں صبح صادق سے پہلے ادا کی جاتی ہے، وہ نماز تہجد کہلاتی ہے، نفلی نماز۔ اور نماز تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ نماز تہجد کے بارے میں جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ بے آہ سحر گاہی، یہ جو راتوں کو اٹھ کے رونا جو ہے، یہ تہجد کی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور پھر فجر ہوتی ہے، صبح صادق سے لے کے طلوع صبح تک جو ہے، وہ طلوع آفتاب تک وہ فجر کا ٹائم ہے۔ فجر کا جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے، اس کے 15 منٹ بعد جو ہے یہ اشراق کی نماز ہوتی ہے، اور پھر اس کے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد چاشت کی نماز ہوتی ہے۔ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ نفلی روزے کون سے ہوئے؟ اس میں محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ، یہ اسلام سے پہلے یہ روزے فرض تھے، 9/10 کا یا 10/11 کا۔ پہلے یہود جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک روزہ اور رکھیں گے، یا 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ اسی طرح ایام بیز کے روزے ہیں، جو چاند کی روشن راتیں ہیں ان کے روزے ہیں۔ سوموار اور جمعے کا روزہ ہے، یہ نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور بھی شوال کے 6 روزے ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ اور بھی نفلی روزے جو ہیں، وہ شعبان کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، یہ مختلف نفلی روزے جو ہیں یہ رکھے جاتے ہیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض سخی، اخلاق خلق کی جمع ہے، سنجیدہ، متانت، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں۔ غیبت کسی کی پشت پیچھے کوئی بات کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، وہ غیبت کہلاتی ہے، اور بدگوئی، بری بات کرنا، اس سے بچتی تھیں۔ شجاعت اور بہادری کی، شجاعت بھی بہادری کو ہی کہتے ہیں، شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ صفات صفت کی جمع ہے، خوبی۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا ہوا، بے چینی پھیل گئی، اپنی کمر پر مشک لاد کر، مشک ایک مشکیزہ کہہ لیں، یعنی پانی کا چمڑے کا بنا ہوتا تھا جس میں پانی بھر کر لاتے تھے، مشک۔ جیسے آج کل تو واٹر کولر استعمال کرتے ہیں یا باٹل استعمال کرتے ہیں، تو چمڑے کا ایک یعنی بڑا سارا تھیلا تھا، مشکیزہ، تو اس میں پانی بھر کر لاتے تھے۔ مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں، خشیت، ڈر۔ خدمت گزاری کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی،
لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں، یعنی مہمان کی خاطر تواضع و خدمت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، اس لیے حجاز، شام، عراق اور مصر میں ہر جگہ ماں کی طرح مانی جاتی تھی۔ اکابر صحابہ کرام، اکابر کبیر کی جمع ہے بڑے، یعنی بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ان سے رہنمائی اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر طرح خیال رکھتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام حاکم تھے۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ وصیت کے مطابق انہیں جنت البقیع میں رات کے وقت دفن کیا گیا۔ عصر حاضر کی بچیوں اور خواتین کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مکمل طور پر بہترین نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ امہات المومنین کی محبت اور اتباع پیروی کو کہتے ہیں، ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس عمل کے ذریعے دنیاوی اور اخروی آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی امہات المومنین اور حضرات صحابہ کرام اہل بیت اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلباء، مشق کی طرف آتے ہیں۔ صفحہ 85 پہ مشق، سوال نمبر 1 تفصیلی جواب دیں۔ اس کا 5 اجزاء ہیں۔ الف جز، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پہ آ جائیں۔ پیج 83 پہ پہلا پیراگراف جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام و نسب کے بارے میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ بے جز پہ آ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں مصروفیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ صفحہ نمبر 84 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 84 پیج 84، اس میں دیکھیں تیسرے پیراگراف پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 84 تیسرا پیراگراف، عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ آپ یہاں شروع میں لکھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی میں اکثر مصروف رہتی تھیں۔ نماز پنجگانہ اور تہجد کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاشت کی نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ اکثر نفلی روزے رکھتی تھیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ تو یہاں تک یہ جو ہے اس کا جواب ہو گیا۔ اس میں صرف عبادت میں مصروفیت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، تو یہ پہلی 2 لائنیں اس میں کافی ہیں۔
جیم جز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کے بارے میں تحریر کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت جو ہے صفحہ 84 پہ پہلے پیراگراف پہ آ جائیں۔ صفحہ 84 پہلے پیراگراف پہ آ جائیں۔ دوسرا پیراگراف، صفحہ 84 پہ دوسرا پیراگراف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی کے علم سے کامل طور پر آگاہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں اور بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اس کو یہیں تک لکھیں گے، علمی برتری رکھتی تھی، یہیں تک اس کا جواب بنے گا۔ آگے سوال اور ہے، یہ جو علمی انصاب کی بات ہے یہ آگے ہے جز میں آ جائے گا۔ علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھی، یہاں تک بس۔ دال جز پہ آ جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و عادات پر نوٹ قلم بند کریں۔ صفحہ نمبر 84 پہ ہی چوتھا پیراگراف، صفحہ 84 چوتھا پیراگراف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ وہ نہایت سنجیدہ، فیاض، عبادت گزار اور رحم دل تھیں، غیبت اور بدگوئی سے بچتی تھیں، شجاعت اور بہادری کی صفات میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں اضطراب برپا تھا، اپنی کمر پر مشک لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت رکھتی تھیں۔ خدمت گزاری کے لیے اگرچہ گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھیں۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مہمان آتا تو مہمان نوازی کرتی تھیں۔ ہے جز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم انصاب اور شاعری کا علم کن سے سیکھا؟ صفحہ 84 پہ ہی دوسرا پیراگراف۔ دوسرے پیراگراف میں بھی میں نے آدھا سوال جو ہے یہ جیم جز کے لیے پڑھا تھا، آدھا پیرا میں نے کہا تھا کہ اس سے آگے ہے جز کا جواب ہے۔ اس کے درمیان میں دیکھیں، تیسری لائن کے درمیان میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم انصاب اور شاعری پر دسترس رکھتی تھیں۔ یہ علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم طب سے بھی واقف تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ تو عزیز طلباء، اعادہ کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم نے ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، اس کا پہلا سبق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے حالات زندگی، ان کا نام و نسب، ان کی عبادت میں مصروفیت، ان کی تعلیم و تربیت، ان کے اخلاق و عادات، ان کا علم انصاب، علم شاعری، علم طب، اور یہ سارا کچھ ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور ان کی غزوات میں شرکت، اور پھر آخر میں ان کا عبادت الہی میں مصروف رہنا، اور ان کی وفات کے حالات، ان کا جنازہ اور ان کی تدفین جو ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور ہم نے مشق کے سوال نمبر 1 کے 5 اجزاء کے جوابات بھی لکھے۔ تو ہوم ورک میں آپ سوال نمبر 1 الف ب ج د ہ جز ان کے جوابات جو ہیں وہ خوشخط کر کے نیٹ کاپی پہ لکھیں گے اور ان کو زبانی یاد بھی کریں گے۔ آپ کے سوالات ہوں تو میں ابھی آپ کے ساتھ لائن پہ موجود ہوں۔ یہ میرا نمبر سامنے آ رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں اپنی فنی معاونتی تکنیکی ٹیم کا، جن کے تعاون سے یہ سبق آپ تک پہنچانے کے قابل ہوا۔ تقبل اللہ منا و منکم، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اس سبق کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔